اللہ الرحمن الرحیم۔ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ شاہ جہاں کے تیسرے بیٹے 15 ذی القعدہ 1027 ہجری میں ارجمند بانو ممتاز محل کے بطن سے پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم شیخ ابو الوعیز ہرگامی سے اور علم و ادب مولوی سید محمد قنچوٹی سے حاصل کیا اور دیگر اساتذہ سے دینی علوم میں مہارت حاصل کی۔ انہوں نے صرف 1 سال میں قرآن کریم حفظ کر لیا۔ علماء اور بزرگوں سے حسن عقیدت رکھتے تھے۔ جب کسی جگہ تشریف لے جاتے تو وہاں کے علماء و مشائخ کی مجلس میں حاضر ہو کر علم و معرفت کی باتیں سنتے اور انہیں قیمتی تحفے و تحائف سے نوازتے۔ حضرت خواجہ محمد معصوم اور ان کے صاحبزادے سیف الدین رحمۃ اللہ علیہ سے علم سلوک و معرفت حاصل کیا۔ ان کی اطاعت و عبادت کا یہ حال تھا کہ صبح صادق سے پہلے اٹھ کر تہجد پڑھتے اور مسجد میں پہنچ کر فجر کی اذان کے انتظار میں قبلہ رو ہو کر بیٹھے رہتے۔ اذان کے فوراً بعد سنت ادا فرماتے، باجماعت نماز پڑھ کر تلاوت قرآن اور مطالعہ حدیث میں مشغول ہو جاتے اور چاشت کی نماز پڑھ کر خلوت گاہ میں تشریف لے جاتے۔ ہمیشہ باوضو رہتے، کلمہ طیبہ اور دیگر وظائف پابندی سے ادا کرتے، پیر جمعرات اور جمعہ کو روزہ رکھتے اور اولیاء اللہ کے ساتھ ذکر و عبادت میں مصروف رہتے۔ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ خاندان تیموریہ کے سب سے زیادہ عقل مند، بہادر، منصف مزاج اور حکومت و ملکی انتظام کی بھرپور صلاحیت رکھتے تھے۔ وہ 1068 ہجری میں تخت نشین ہوئے۔ اگلے سال تخت نشینی کے موقع پر لوگوں کے تمام ٹیکس معاف کر دیے اور 25 لاکھ روپیے ضرورت مند لوگوں میں تقسیم کیے۔ 6,30,000 روپیے کے تحفے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ روانہ فرمائے۔ 1,60,000 روپیوں کی لاگت سے قلعے میں سنگ مرمر کی مسجد تعمیر کرائی۔ جگہ جگہ غریبوں کے لیے لنگر خانے کھلوائے۔ عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کی حکومت کراچی بندرگاہ سے لے کر آسام کی مشرقی حدود اور کوہ ہمالیہ سے لے کر بحر ہند تک پھیلی ہوئی تھی۔ انہوں نے ملکی انتظام کے تحت نشہ آور چیزوں، ناچ گانے اور خلاف شریعت کاموں پر پابندی لگائی۔ راستوں کو لوٹ مار کرنے والوں سے محفوظ کیا۔ 1,40,000 روپیے سالانہ محتاجوں کے لیے مقرر کیے۔ انہوں نے کسی مذہبی مقام کو گرانے کی کبھی اجازت نہیں دی۔ ہر طبقہ و مذہب کے لوگ خوشحالی اور امن و سکون سے رہتے اور آزادی کے ساتھ اپنے مذہب کی رسموں کو ادا کرتے۔ وہ ہر چھوٹے بڑے کی بات غور سے سن کر فیصلہ کرتے اور حق بات کے مقابلے میں کسی کی سفارش قبول نہیں کرتے تھے۔ عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کو اسلامی و شرعی علوم سے خاص لگاؤ تھا۔ یوں تو ان کے دور میں بہت سے دینی اور علمی کام انجام دیے گئے اور بہت ساری کتابیں شائع کی گئی۔ انہی میں سے علامہ حسن رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب رد شیعہ اور دوسری کتاب مولانا محمد مصطفیٰ رحمۃ اللہ علیہ کی نجم الفرقان ہے، جو قرآن مجید کے فہرست سے ہے۔ اس کے علاوہ ان کا بہت بڑا علمی کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے ہندوستان کے علماء کی ایک جماعت کو حکم دیا کہ فقہ کی تمام کتابوں سے مسائل منتخب کر کے ایک ایسی جامع کتاب تیار کی جائے جو فقہ کے تمام پہلو پر حاوی ہو۔ شیخ نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ کو اس جماعت کا صدر بنایا گیا۔ چنانچہ علماء کی 8 سالہ محنت کے بعد فتویٰ عالمگیر شاہی تیار ہوئی، جس پر اس زمانے میں 2 لاکھ روپیے خرچ ہوئے۔ بادشاہ کا معمول تھا کہ روزانہ اس کتاب کا 1 صفحہ شیخ نظام سے پڑھوا کر اس پر غور و فکر کرتے اور پھر علماء کی متفقہ رائے سے اس کو لکھا جاتا۔ حقیقت میں یہ ایک ایسا علمی کارنامہ ہے جس نے علماء و طلباء کو فقہ کی تمام کتابوں سے بے نیاز کر دیا ہے۔ جب اس کتاب کو عرب علماء نے پڑھا تو اسے بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا اور پھر عرب میں فتویٰ ہندیہ کے نام سے اس کو شائع کیا گیا۔